رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد اویس ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں دراصل جوتے بنانے کا کام کرتا ہوں۔ اس میں ایک پیسٹ استعمال ہوتا ہے جو کافی اسمیل دار ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے میرے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ کیا فطرے کے پیسے مسجد کی مرمت کے لیے لگوا سکتے ہیں؟ جی نہیں، فطرے کی رقم کسی حقدار کو اس کا مالک بنانا ہوگا۔ اب وہ اپنی مرضی سے مسجد میں لگا دے تو وہ الگ صورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے نا ایک جگہ خریدی ہے کاروبار کی نیت سے، منافع کی نیت سے، تو اس کو خریدے اگر 11 ماہ ہو چکے ہیں، آیا کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں؟ اگر تو پہلے سے آپ کے بھائی صاحب نصاب ہیں، یعنی پہلے ہی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اب یہ جو جگہ خریدی ہے یہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر یہ جگہ 10 لاکھ روپے کی ہے اور آپ کے بھائی پہلے سے 2 لاکھ روپے کے مالک تھے اور ان پر وہ صاحب نصاب تھے، تو اب یہ 10 لاکھ کی جگہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی جو اس کی کرنٹ ویلیو اس کے حساب سے، اور 12 لاکھ روپے کے اوپر اب ان کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ہر مال پر الگ سے سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اب درمیان کے اندر جتنا مال آتا جائے گا، سال کے آخر میں ٹوٹل جتنا ہوگا سب کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ مجھے ایک تھوڑا مسئلہ تھا، میں ہر ہفتے سیٹرڈے کو ویکسین لگواتا ہوں، بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، مگر وہ الرجی کی ویکسین ہوتی ہے، جیسے بچوں کو میزلز کی اس طرح کی ویکسین لگتی ہیں، تو یہ چمڑی میں بازو جو ہے اس میں وین میں نہیں لگاتے، چمڑی میں وہ انجیکشن بس ڈالتے ہیں اور وہ جو لکوڈ ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجازت ہے روزے میں یا کیا معاملات ہیں، اس میں میرے رہنمائی کیجیے گا، جزاک اللہ۔ انجیکشن جب لگا سکتے ہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں چمڑی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی پوچھنا ہے کہ ہم نے آج تک جو بھی پڑھا ہے سنا ہے دعائے افطار کے بارے میں اللہم انی لک صمتو، لیکن مدنی چینل پہ ہم نے دیکھا اللہم لک صمتو، تو یہ سوال پوچھنا تھا، ذرا پلیز بتا دیں۔ جو آپ مدنی چینل میں سنتے ہیں یہی روایت لوگوں میں اختراع ہے، بڑھا دیا لوگوں نے۔ یہ غالباً ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ ساحری کی بھی نیت بھی تو کی جاتی ہے، حالانکہ سحری کی دعائیں تو کی جا سکتی ہیں، نیت کے لیے کوئی عربی الفاظ باقاعدہ کوئی حدیث میں غالباً ثابت نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے ان الفاظ کو بولنے میں حرج نہیں ہے، اور نیت تو جیسے کہ آپ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت افطار یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دوسری حدیث میں یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے علی جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کی فضیلت یہ بیان فرمائیے، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا،
اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہوئے کچھ سوالات وسیم خالد معلوم کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کی نظر ماننے والا کسی اور سے قرآن کی تلاوت کروا سکتا ہے؟ جب خود پڑھنے کی کہ میں پڑھوں گا نظر مانیے، خود ہی پڑھنا ہوگا. ثاقب علی ہیں، کہتے ہیں کہ نماز میں درود ابراہیم کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ التحیات تو مجھے پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھتے ہیں. کوئی بھی قرآن اور حدیث کی دعا پڑھ لی ہے. یہ ندیم سمرو ہیں، کہتے ہیں کشف کسے کہتے ہیں اور کیا یہ ہر عام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے؟ کشف جو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوتا ہے نا، یہی ہے نا کشف. تو ظاہر ہے کہ ہر کس و ناقص کو تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہوتا ہے. اگر عام بندے کو کوئی ایسی چیز ہو بھی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے اور اس کو یہ کشف سمجھ کر کچھ کا کچھ کر رہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے اللہ پاک نے میرے دل میں یہ ڈالا، میرے دل میں یہ ڈالا، حالانکہ ڈالتا واقعی اللہ ہے، لیکن جملے جو ہے نا یہ تھوڑا اپنی وہ فضیلت بیان کرنے والے انداز لوگوں کے ہوتے ہیں. اللہ نے میرے دل میں ڈالا، بھائی کوئی خاص آدمی ہے اللہ نے ڈالا. یہ ذہن میں رکھا کہ جو بھی ہے وہ اللہ میں، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن بولنے کا انداز اور تھوڑا ایک اپنے کو برتری ظاہر کرنا تو یہ صحیح نہیں انداز، عاجزی ہونی چاہیے. القاء پھر کیا کہتے ہیں؟ القاء وہی دل میں کوئی چیز ڈالی گئی وہ مطلب ظاہر ہوئی. القاء یہ کشف اور القاء میں فرق کریں؟ غالباً ملتے جلتے ہی. اصل میں کشف کا مطلب کسی چیز کا کھل جانا ہوتا ہے، اور الہام کا مطلب بھی ڈالنا ہوتا ہے، اور القاء کا مطلب بھی ڈالنا ہوتا ہے. تو وہی جو میرے لسنوں نے فرمایا کہ اصل تو یہ اولیاء کبار یعنی بڑے بڑے اولیاء کے لیے ہوتا ہے، ورنہ شیطان کے وسوسے اور الہام کے درمیان فرق کرنا کہ اللہ پاک کی طرف سے الہام ہے یا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اولیاء کا کام ہے، وہی فرق کر سکتے ہیں، ہر کوئی اس کا فرق نہیں کر سکتا. فہد قائم خانی کہتے ہیں کہ محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں عشاء و تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. اصغر مستوئی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اعتکاف کی نظر ماننے سے اعتکاف لازم ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو کتنے دن کا؟ نظر مانی تو اعتکاف تو واجب ہو جائے گا. اب وہ ایک دن کے مانی تو ایک دن کا واجب ہوگا، زیادہ دن کے مانی زیادہ دن کا واجب ہوگا. محمد حسان بیگ، دکان کے سامنے والی جگہ عموماً گورنمنٹ یا راہ گزر کی ہوتی ہے، مگر اب مارکیٹوں میں دکان کے سامنے والی جگہ کرائے پر دی جاتی ہے، کیا اس کا کرایہ لینا جائز ہے؟ ادا گیری ہے. جو تو ایسا ہے یقین مانے سامنے بیٹھنے نہیں دیں گے کسی کو، اور پھر دکاندار بولے کہ ٹھیک ہے چلو میری دکان کے سامنے تم ٹھیا لگا لو، ٹھیلا لگا لو، پاپ یا جو بھی ہے لگا لو. تھوڑا ایک آدھ دفعہ اپنا وہ لائن بھی دے دیتے ہیں بلب کے لیے، اور پھر اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں. اس میں ایک تو غیر قانونی ہونا، پھر اس کے بعد یہ عام طور پہ جو لائٹ وغیرہ دی جاتی ہے یہ بھی غیر قانونی طریقے سے دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات کنڈا لگایا جاتا ہے اس میں، پھر اس کے بعد لوگوں کے آگے سے گزرنے کی جگہ کو گھیرا جاتا ہے. تو یہ غلطی در غلطی اس کے اندر کی جا رہی ہوتی ہے. پھر یہ کہ یا تو یہ خود ماتھا بھار ہے جس کو بولتے ہیں، ایسا آدمی ہوگا جو اس طرح گورنمنٹ کی جگہ کا کرایہ کھائے گا، یا پھر وہ پولیس والے سے ملا ہوا ہوگا، آدھا تیرا آدھا میرا. یہ دونوں مطلب چور اکٹھے ہو کر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. عموماً دونوں کو بولنے والا ہوتا نہیں، عموماً دونوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. جس کی دکان کے سامنے بیٹھا ہے اس کو بھی، اور غیر قانونی عمل کرنے کی وجہ سے جو غیر قانونی عمل کرنے پر اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جن کو قانون پر عمل کروانا ہے، بتہ ان کو بھی دینا پڑتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بتہ بھی بعض پولیس سے ہوتے خود نہیں لیتے، یہ پھر اپنے چیلے چاٹے ساتھ رکھتے ہیں، بتہ وہ وصول کرتے ہیں ان سے بتہ. اچھا بعض اوقات پھر بعض پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض گروپ ایسے ہوتے ہیں اس علاقے میں، وہ بھی الگ سے بتے لے رہے ہوتے ہیں. مطلب اندھیر نگری چوپٹ راج بعض جگہ پر ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. بس ایسا کرنا نہیں چاہیے. حلال روزی کمائے، حلال انداز میں کمائے، اور لوگوں کا دل دکھا کر یا اس طرح غیر قانونی لے کر آپ، ٹھیک ہے آپ کا رستہ رکتا، آپ کسی کو وہاں ٹھیا نہ لگانے دیں اپنی دکان کے سامنے، یہ رائٹ ہے. مطلب ظاہر ہے کہ آپ یا آپ کے گھر کے دروازے کے آگے کوئی ٹھیلا کھڑا رکھ دے گا تو آپ اس کو ہٹا تو سکتے ہیں نا، آپ کا راستہ ہے. یہ تو شرن بھی آپ کا حق بنتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں
کہ اس کو ریکویسٹ کریں کہ ہٹا دیں، یا وہ کوئی اڑی کرتا ضد کرتا تو قانونی طور پر آپ اس کو ہٹوائیں تو صحیح ہے، ورنہ تو سب کے دروازوں میں آگے کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا کہ ہم تو گورنمنٹ کی زمین پر بیٹھے ہوئے، آپ کون ہٹانے والے؟ تو یہ تھوڑی، بلکہ کوئی دوسرے کی ہوا بھی نہیں روک سکتا. بعض عمارتیں بھی دادا گیری سے بنتی ہیں اور اس طرح بنتی ہیں جڑ کے کہ وہ ہوا روک دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے کسی کی ہوا روکنا. جہانگیر مصطفی کہتے ہیں رشتہ اور منگنی ہو جانے کے بعد محض استخارے کی بنا پر رشتہ ختم کرنا کیسا؟ استخارہ اصل یقینی نہیں ہوتا، یہ قیاسی ہوتے ہیں کہ تب پھر اس پر رشتہ توڑ دینا رشتہ کرنے کے بعد، یہ تو اور بھی مطلب ہے نا کہ سامنے والے کی دل آزاری ہے، بدنامی ہے. جس کا رشتہ توڑیں گے آئندہ رشتہ ملنے میں تکلیف ہو جائے گی کہ کیوں توڑا تھا. کہ پھر یہ بولے استخارے میں، استخارے کا ایک اپنا امپریشن ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا استخارے کی بنا پر. ہاں شروع میں استخارہ کر لیں منگنی طے کرنے کے سے پہلے، اور اب کر لی تو اب یہ کہ جہاں تک کوئی شرعی طور پر ایسی خرابی نہ پیدا ہو جائے، سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک توڑا نہ جائے. اس طرح جیسے کہ سودا کینسل کرنا، اس کی اور یہ منگنی توڑے، دونوں کا تذکرہ فتح رضویہ شریف میں، اور دونوں کا منع فرمایا کہ کوئی عذر ایسا ہونا چاہیے جو قابل تسلیم ہو. ہاں وہی وعدہ منگنی وعدہ ہے، تجارت میں سودا کیا وہ وعدہ ہے، تو یہ مطلب توڑ نہیں سکتے اس کو. جنہیں اس طرح کے رشتے کرنے ہیں تو وہ پہلے ابتدائی پیچھے سے معلومات لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہی استخارہ کر کے پھر بندہ آگے بڑھے، نہ کہ آگے بڑھنے کے بعد پھر یہ سوچے. ہاں بعض اوقات کوئی، جیسا آپ نے صحیح کہا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی بڑی بات آ جاتی ہے ایسی جو عموماً نہیں پتہ ہوتی، منگنی جب ہوتی ہے یا بات پکی ہوتی ہے اس وقت نہیں پتہ ہوتی، بعد میں کچھ باتیں سامنے آ جائیں اس طرح کی کہ پھر وہ کان کھڑے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر میرا خیال یہ صورت الگ ہو جاتی ہے. جی، اور بعد ہوگا تو مشاورت سے بھی ہو جاتا ہے، سامنے والے بھی اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا، یہ فیاض خان نے کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی یا دکاندار کے پاس کسٹمر لانے پر کمیشن لینا کیسا ہے؟ اس میں کافی ساری ڈیٹیل ہے. اس میں بعض تو جائز صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ باقاعدہ مارکیٹ میں اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ ایک بندہ لے کر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کسی کے پاس لے کر گیا، اور جس کے پاس لے کر گیا تو اس کے پاس اس سے باقاعدہ طے ہوتا ہے اس کا کہ مجھے اتنا کمیشن آپ نے دینا ہے، اور پھر جس کو لے کے گیا اس کو دھوکہ نہیں دیتا. یعنی ایسی دکان پہ نہیں لے کے گیا کہ جو اس کو خراب مال دے یا مہنگا مال دے. تو اس طرح اگر اس نے کیا ہے کہ محنت بھی کی ہے، دھوکہ بھی نہیں دیا، اور کمیشن بھی پہلے سے طے کیا ہوا ہے، تو اس کا یہ کمیشن لینا جائز ہے. لیکن اگر دھوکہ دے رہا ہے اس کو، یا پہلے سے طے نہیں کیا، یا بعض اوقات جیسے ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں راستوں میں تو ہوٹلز پہ رکتے ہیں اور وہاں فری میں کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں، تو وہ پھر ناجائز ہو جائے گا. تو اگر اس طرح طے پہلے سے کیا ہے، باقاعدہ محنت کی ہے اس کے لیے، خاص اس کام کے لیے، اور دھوکہ نہیں دیا تو لینا جائز ہوگا. میں کھچی والا سے سید احمد رضا تاجی بات کر رہا ہوں. پیارے میرے اللہ سننا، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نبی اور رسول میں کیا ڈفرنس ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. رسول اور نبی دونوں ہم معنی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. راجح تعریف یہ ہے جس سے محققین نے اختیار کیا کہ نبی سے مراد وہ ہیں جن کی طرف کسی شریعت کی وحی آتی ہو، انہیں تبلیغ کا حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو، اور رسول وہ ہیں جنہیں وحی کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی ملا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ روزہ رکھ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک چھلکا سا ابھر آتا ہے، بعض اوقات ہم دانتوں سے اس کو کھاڑنے لگ جاتے ہیں ایسے بے دہانی میں، تو کیا وہ چھلکا اگر حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ روزہ دار نے حالت روزہ میں منہ کے باہر سے کوئی چیز لی اور وہ چیز بغیر چبائے غلطی سے یا بالقصد یعنی ارادتاً حلق سے نیچے اتر گئی، اور روزے دار کو روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اسی کی صورت میں جب روزے دار
होठों से खाल काटेगा तो वो मुंह के बाहर से खाल को मुंह के अंदर ले जाएगा, लिहाजा ये खाल बगैर चबाए गलती से या बिलकस्त यानी इरादतन हल्क से नीचे उतर गई और रोजादार होना भी याद था तो रोजा टूट जाएगा, चाहे वो खाल कम हो या ज्यादा। इस रोजे की कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मीरल सुन्नत से सवाल है, कुछ लोग ला हौला वला कुव्वता तक पढ़ते हैं, इल्ला बिल्ला नहीं पढ़ते, इसका क्या मतलब बनेगा और ऐसा पढ़ना कैसा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पूरा पढ़ना चाहिए। ला हौला वला कुव्वत यूं पढ़ते हैं लोग, ला हौला वला कुव्वा ये भी कहते हैं, तो ये अधूरा है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखफ़फ़ भी लोग ला इलाह कहते हैं, तो ये भी मुखफ़फ़ मुनासिब नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहा जाए। तो यहाँ भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतना पढ़ा जाए, ये बेहतर है। अगर इसके माना पर भी गौर करें तो मुझे ख्याल है कि पढ़ने वाले को ला हौला वला कुव्वा यानी कोई नहीं है जो ताकत वाला, इल्ला बिल्ला सिवाय इसके कि अल्लाह जिसको नेकी की तौफीक अता करे। कोई कुव्वत और ताकत नहीं है मगर ये कि अल्लाह की तरफ से। इल्ला बिल्ला कहेंगे तो पूरा होगा ना। पढ़ना इसी तरह चाहिए, लेकिन ये कि अगर पढ़ा तो बुरा किया उसने, अच्छा नहीं किया इस तरह पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता, लेकिन असल यही है कि इसी तरह पढ़ा जाए जैसे आपने फरमाया अल्लाह बिल्ला के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर तवील सजदे में जो है वो नींद आ जाए या नींद के झोंका आ जाए या ऊँग आ जाए तो उस कैफियत में जो है नमाज कायम रहती है, नमाज फासिद हो जाती है। जो रुकन नींद में गुजरा वो दोबारा अदा करना होता है। हाँ वो होता ही नहीं है ना, वो रुकन अदा ही नहीं हुआ जो नींद में गुजरा। जो सुन्नत के मुताबिक मर्द जिस तरह सजदा करते हैं इसी तरह सजदा करते हुए अगर नींद आई है तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा और नमाज उसकी बरकरार रहेगी, वो उस रुकन को पूरा करके आगे बढ़ जाएगा। हाँ अगर सुन्नत के बरखिलाफ़ उसने, जैसे औरतों के सजदे करने का तरीका अलग है, उनके लिए सुन्नत दूसरी है, तो उस अंदाज में अगर उसने सजदा किया तो फिर उसका वज़ू टूट जाएगा। जबकि वो गहरा सो गया ना, नींद आ गई उसको, नींद आ गई उसको, उस हालत में वज़ू उसका टूट जाएगा इसमें, क्योंकि अब ये एक ऐसी हालत है कि जो सोने से रोकने वाली नहीं है और जगह भी ऊपर है उसकी। अब वज़ू टूट जाएगा उस तरह सोया तो। जो जिसमें गाफिल होकर बंदा सो जाता है, ऐसी कैफियत में सोया, खड़े खड़े सो गया तो इसमें तो गाफिल नहीं होता, वज़ू नहीं टूटता। और सजदा जो मर्द जिस तरह सुन्नत के मुताबिक सजदा करता है तो उसमें भी नहीं टूटता। औरत जिस तरह करती है उसमें अगर मर्द ने किया है तब तो रोजा टूट जाएगा उसका, नींद इसको आ गई तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकिरा